जब तक फिदा नहीं होती। یہ تو وہی لڑکی ہے نا؟ ابھی جیسے چل رہا ہے اسے ویسے ہی چل رہے تھے. بہزاد مینشن میں اس وقت آپ کی پھپھو اور آفتاب دونوں موجود ہیں. ہاں ہے تو وہی. ان کو شہر میں خطرہ ہے. اگر کسی کو کچھ پتا چل گیا یا کوئی مسٹیک ہو گئی تو ساری کیتی کرائے پہ پانی پھر جائے گا. اس لیے کچھ عرصے کے لیے چھپ کر ہمارے پاس رہیں گے. کیوں؟ اس کے دشمنوں سے ڈھونڈتے ہوئے اگر یہاں آ گئے تو؟ بہن شادی ہونی نا تمہاری، یہ سارے شوق شادی میں پورے کر لینا، صحیح ہے؟ وہاں سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ بم دھماکے میں ماری جا چکی ہے. ارے بھائی میں تو کہتی ہوں کہ منگنی تو کر ہی دیتے ہیں. اس کے دشمنوں سے ڈھونڈتے ہوئے اگر یہاں آ گئے تو؟ اسوالیہ کو نہیں بچا سکا، اپنی بیٹی کک کو میں نے کھو دیا. سچ اے بگ لوزر ہے. میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا. شاید آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، لیکن ہمارے پاس صرف آپ بچے ہیں. آپ پلیز شفٹ ہو جائیں. شاہین تم سمجھاؤ نا بہزاد بھائی کو. ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے ہیں بہزاد بھائی. جب صالحہ بھابھی کی ڈیتھ ہوئی تھی تب سے کہہ رہی ہوں کہ چلے جائیں پارس کے پاس. چلا جاؤں گا میں یہاں سے. اپنی بیٹی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. آپ نے پارس کو مروایا ہے. تم سٹیا تو نہیں گئے ندی؟ میں ماروں گا اپنی پرنسس کو. ایٹ لیسٹ آپ کو مجھے تو انفارم کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو اتنا بڑا کام کبھی نہ کرنے دیتا. بہت بڑا کام کر دیا آپ نے. میں پارس کو مروا ہی نہیں سکتا. میں تو ایسا سوچ. بہزاد بھائی کی حالت ٹھیک نہیں ہے. لیکن جس کا بھی ہے میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں اس کی بوٹی بوٹی فضا میں بکھیر دوں گا. دعا کرے وہ صدمے سے ہی مر جائے. اگر وہ سنبھل گئے نا تو قیامت ڈھا دیں گے. پرنسس تم نہیں مر سکتی. تم نہیں مر سکتی. دوستو ڈرامہ سیریل محافظ اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے. یہاں پر بہزاد صاحب اور اس زوار کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور زوار جو تھا وہ پارس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا باحفاظت طور پر. لیکن وہاں پر ریشم جو تھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زوار کے گھر پر آئی ہوئی تھی. وہ پارس کو وہاں دیکھ کر کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. زوار کی ماں سلیمہ کہتی ہے زوار کے باپ سے کہ اب ہمیں ریشم اور زوار کی منگنی کر دینی چاہیے. تو اعجاز صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو. اب میری بیٹی کو رخصت ہو کر میرے گھر آ جانا چاہیے. لیکن پھر زوار جو تھا وہ پارس کو گھر میں لے آتا ہے. یہ دیکھ کر ریشم کہتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے آخر. مریم کہتی ہے ہاں یہ تو وہی لڑکی مجھے لگ رہی ہے. جس کے بعد زوار پارس کو اپنے گھر کے اندر ہی لے آتا ہے. یہ دیکھ کر گھر والے حیران پریشان تھے آخر یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے. جس کے بعد پارس سب لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اسی لیے میں ان کو یہاں پر لایا ہوں. یہ یہاں پر سیف ہیں. جس کے بعد زوار پارس کو اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے آج سے آپ یہیں رہیں گی. میں آپ کے گھر چلے جاؤں گا کیونکہ میری ڈیوٹی آپ کے گھر میں ہے. یہ سن کر پارس کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر یہاں نہیں رہوں گی. مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ زوار. زوار کہتا ہے پلیز پارس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی جان کو خطرہ ہے. میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا ہوں. اور بہزاد صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ اٹھایا ہے اور اگر آپ واپس چلی گئی نا تو ہمارا سارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا.
جس کے بعد زوار کہتا ہے اگر آپ واپس جائیں گی تو آپ کی پھپھو اور آفتاب وہیں پر موجود ہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ زندہ ہیں تو آپ جانتی ہیں نا کیا ہوگا، وہ جو وہاب ہے وہ ہم سب کو جان سے مار ڈالے گا۔ ادھر ریشم جب زوار کو دیکھتی ہے کہ وہ پارس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے، یہ دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس پارس کی دشمن ریشم کو، اور وہ کہتی ہے آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ زوار سے کہو اس لڑکی کو نکالے اس گھر سے، ہماری منگنی ہونے والی ہے۔ اور زوار اپنے کمرے میں کسی اور لڑکی کو لا کر ٹھہرا رہا ہے، آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو مریم کہتی ہے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو تم ریشم؟ ضرور زوار بھائی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، ایسے ہی وہ اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لائے ہیں۔ جس کے بعد ریشم یہ بات جانتی ہی نہیں ہے، اگر پارس کو یہ بات پتہ چلے گی نا کہ پارس کی غیر موجودگی میں یہاں پر کیا ہوا ہے، ریشم اور زوار کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، وہ کسی صورت بھی زوار اور ریشم کی شادی ہونے نہیں دے گی، کیونکہ پارس اب زوار سے محبت کرنے لگی ہے اور زوار بھی پارس سے محبت کرتا ہے۔ ادھر زوار کا باپ کہہ رہا تھا زوار سے کہ بیٹا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم کیوں اس لڑکی کو یہاں پر لائے ہو؟ یہ سن کر بتاتا ہے زوار کہ بابا اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے اور یہ یہیں پر رہے گی ہمارے گھر میں، یہ یہاں پر محفوظ ہے۔ یہ سن کر زوار کا باپ کہتا ہے اور اگر اس کے دشمن اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تو کیا ہوگا بیٹا؟ یہ سن کر کہتا ہے زوار ابا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان سب کی نظروں میں پارس اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ ہم نے سب لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ پارس کی گاڑی پر دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پارس مر گئی ہے۔ جس کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زوار کا باپ اعجاز، اور وہ کہتا ہے زوار بیٹا آخر یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ اگر پارس کے دشمنوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ تم نے ہی اس لڑکی کو پناہ دی ہے تو تم جانتے ہو نا وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ، تمہاری جان لے لیں گے وہ لوگ۔ تو زوار کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں ابا، میں پارس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب وہاب درانی جو تھا وہ اس بات پر یقین کر لے گا کہ پارس مر گئی ہے، یا تو اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ بہداد صاحب نے اسے دھوکہ دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ یہاں پر بہزاد صاحب اور اس زوار کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور زوار جو تھا وہ پارس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا باحفاظت طور پر، لیکن وہاں پر ریشم جو تھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زوار کے گھر پر آئی ہوئی تھی۔ وہ پارس کو وہاں دیکھ کر کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ زوار کی ماں سلیمہ کہتی ہے زوار کے باپ سے کہ اب ہمیں ریشم اور زوار کی منگنی کر دینی چاہیے۔ تو اعجاز صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب میری بیٹی کو رخصت ہو کر میرے گھر آ جانا چاہیے۔ لیکن پھر زوار جو تھا وہ پارس کو گھر میں لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر ریشم کہتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے آخر؟ مریم کہتی ہے ہاں یہ تو وہی لڑکی مجھے لگ رہی ہے۔ جس کے بعد زوار پارس کو اپنے گھر کے اندر ہی لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر گھر والے حیران پریشان تھے، آخر یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ جس کے بعد پارس سب لوگوں سے کہتا ہے
کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے میں ان کو یہاں پر لایا ہوں، یہ یہاں پر سیف ہیں۔ جس کے بعد زوار پارس کو اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے آج سے آپ یہیں رہیں گی، میں آپ کے گھر چلے جاؤں گا کیونکہ میری ڈیوٹی آپ کے گھر میں ہے۔ یہ سن کر پارس کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر یہاں نہیں رہوں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ زوار۔ زوار کہتا ہے پلیز پارس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا ہوں۔ اور بہزاد صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ اٹھایا ہے، اور اگر آپ واپس چلی گئی نا تو ہمارا سارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔ جس کے بعد زوار کہتا ہے اگر آپ واپس جائیں گی تو آپ کی پھپھو اور آفتاب وہیں پر موجود ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ زندہ ہیں تو آپ جانتی ہیں نا کیا ہوگا، وہ جو وہاب ہے وہ ہم سب کو جان سے مار ڈالے گا۔ ادھر ریشم جب زوار کو دیکھتی ہے کہ وہ پارس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے، یہ دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس پارس کی دشمن ریشم کو، اور وہ کہتی ہے آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، زوار سے کہو اس لڑکی کو نکالے اس گھر سے، ہماری منگنی ہونے والی ہے۔ اور زوار اپنے کمرے میں کسی اور لڑکی کو لا کر ٹھہرا رہا ہے، آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو مریم کہتی ہے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو تم ریشم، ضرور زوار بھائی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، ایسے ہی وہ اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لائے ہیں۔ جس کے بعد ریشم یہ بات جانتی ہی نہیں ہے، اگر پارس کو یہ بات پتہ چلے گی نا کہ پارس کی غیر موجودگی میں یہاں پر کیا ہوا ہے، ریشم اور زوار کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، وہ کسی صورت بھی زوار اور ریشم کی شادی ہونے نہیں دے گی، کیونکہ پارس اب زوار سے محبت کرنے لگی ہے اور زوار بھی پارس سے محبت کرتا ہے۔ ادھر زوار کا باپ کہہ رہا تھا زوار سے کہ بیٹا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم کیوں اس لڑکی کو یہاں پر لائے ہو؟ یہ سن کر بتاتا ہے زوار کہ بابا اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے اور یہ یہیں پر رہے گی ہمارے گھر میں، یہ یہاں پر محفوظ ہے۔ یہ سن کر زوار کا باپ کہتا ہے اور اگر اس کے دشمن اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تو کیا ہوگا بیٹا؟ یہ سن کر کہتا ہے زوار ابا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان سب کی نظروں میں پارس اس دنیا میں نہیں رہی ہے، ہم نے سب لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ پارس کی گاڑی پر دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پارس مر گئی ہے۔ جس کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زوار کا باپ اعجاز، اور وہ کہتا ہے زوار بیٹا آخر یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ اگر پارس کے دشمنوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ تم نے ہی اس لڑکی کو پناہ دی ہے تو تم جانتے ہو نا وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ، تمہاری جان لے لیں گے وہ لوگ۔ تو زوار کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں ابا، میں پارس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب وہاب درانی جو تھا وہ اس بات پر یقین کر لے گا کہ پارس مر گئی ہے، یا تو اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ بہزاد صاحب نے اسے دھوکہ دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے، یہاں پر بہزاد صاحب اور اس زوار کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور زوار جو تھا وہ پارس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا باحفاظت طور پر، لیکن وہاں پر ریشم جو تھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ
زوار کے گھر پر آئی ہوئی تھی۔ وہ پارس کو وہاں دیکھ کر کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ زوار کی ماں سلیمہ کہتی ہے زوار کے باپ سے کہ اب ہمیں ریشم اور زوار کی منگنی کر دینی چاہیے۔ تو اعجاز صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب میری بیٹی کو رخصت ہو کر میرے گھر آ جانا چاہیے۔ لیکن پھر زوار جو تھا وہ پارس کو گھر میں لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر ریشم کہتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے آخر؟ مریم کہتی ہے ہاں یہ تو وہی لڑکی مجھے لگ رہی ہے۔ جس کے بعد زوار پارس کو اپنے گھر کے اندر ہی لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر گھر والے حیران پریشان تھے، آخر یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ جس کے بعد پارس سب لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے میں ان کو یہاں پر لایا ہوں، یہ یہاں پر سیف ہیں۔ جس کے بعد زوار پارس کو اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے آج سے آپ یہیں رہیں گی، میں آپ کے گھر چلے جاؤں گا کیونکہ میری ڈیوٹی آپ کے گھر میں ہے۔ یہ سن کر پارس کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر یہاں نہیں رہوں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ زوار۔ زوار کہتا ہے پلیز پارس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا ہوں۔ اور بہزاد صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ اٹھایا ہے، اور اگر آپ واپس چلی گئی نا تو ہمارا سارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔ جس کے بعد زوار کہتا ہے اگر آپ واپس جائیں گی تو آپ کی پھپھو اور آفتاب وہیں پر موجود ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ زندہ ہیں تو آپ جانتی ہیں نا کیا ہوگا، وہ جو وہاب ہے وہ ہم سب کو جان سے مار ڈالے گا۔ ادھر ریشم جب زوار کو دیکھتی ہے کہ وہ پارس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے، یہ دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس پارس کی دشمن ریشم کو، اور وہ کہتی ہے آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ زوار سے کہو اس لڑکی کو نکالے اس گھر سے، ہماری منگنی ہونے والی ہے۔ اور زوار اپنے کمرے میں کسی اور لڑکی کو لا کر ٹھہرا رہا ہے، آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو مریم کہتی ہے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو تم ریشم؟ ضرور زوار بھائی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، ایسے ہی وہ اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لائے ہیں۔ جس کے بعد ریشم یہ بات جانتی ہی نہیں ہے، اگر پارس کو یہ بات پتہ چلے گی نا کہ پارس کی غیر موجودگی میں یہاں پر کیا ہوا ہے، ریشم اور زوار کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، وہ کسی صورت بھی زوار اور ریشم کی شادی ہونے نہیں دے گی، کیونکہ پارس اب زوار سے محبت کرنے لگی ہے اور زوار بھی پارس سے محبت کرتا ہے۔ ادھر زوار کا باپ کہہ رہا تھا زوار سے کہ بیٹا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم کیوں اس لڑکی کو یہاں پر لائے ہو؟ یہ سن کر بتاتا ہے زوار کہ بابا اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے اور یہ یہیں پر رہے گی ہمارے گھر میں، یہ یہاں پر محفوظ ہے۔ یہ سن کر زوار کا باپ کہتا ہے اور اگر اس کے دشمن اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تو کیا ہوگا بیٹا؟ یہ سن کر کہتا ہے زوار ابا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان سب کی نظروں میں پارس اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ ہم نے سب لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ پارس کی گاڑی پر دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پارس مر گئی ہے۔ جس کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زوار کا باپ اعجاز، اور وہ کہتا ہے زوار بیٹا آخر یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ اگر پارس کے دشمنوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ تم نے ہی اس لڑکی کو پناہ دی ہے تو تم جانتے ہو نا وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ، تمہاری جان لے لیں گے وہ لوگ۔ تو زوار کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں ابا، میں پارس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔
تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا اب وہاب درانی جو تھا وہ اس بات پر یقین کر لے گا کہ پارس مر گئی ہے، یا تو اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ بہزاد صاحب نے اسے دھوکہ دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ یہاں پر بہزاد صاحب اور اس زوار کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور زوار جو تھا وہ پارس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا باحفاظت طور پر، لیکن وہاں پر ریشم جو تھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زوار کے گھر پر آئی ہوئی تھی۔ وہ پارس کو وہاں دیکھ کر کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ زوار کی ماں سلیمہ کہتی ہے زوار کے باپ سے کہ اب ہمیں ریشم اور زوار کی منگنی کر دینی چاہیے، تو اعجاز صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب میری بیٹی کو رخصت ہو کر میرے گھر آ جانا چاہیے۔ لیکن پھر زوار جو تھا وہ پارس کو گھر میں لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر ریشم کہتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے آخر؟ مریم کہتی ہے ہاں یہ تو وہی لڑکی مجھے لگ رہی ہے۔ جس کے بعد زوار پارس کو اپنے گھر کے اندر ہی لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر گھر والے حیران پریشان تھے، آخر یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ جس کے بعد پارس سب لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے میں ان کو یہاں پر لایا ہوں، یہ یہاں پر سیف ہیں۔ جس کے بعد زوار پارس کو اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے آج سے آپ یہیں رہیں گی، میں آپ کے گھر چلے جاؤں گا کیونکہ میری ڈیوٹی آپ کے گھر میں ہے۔ یہ سن کر پارس کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر یہاں نہیں رہوں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ زوار۔ زوار کہتا ہے پلیز پارس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا ہوں۔ اور بہزاد صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ اٹھایا ہے، اور اگر آپ واپس چلی گئی نا تو ہمارا سارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔ جس کے بعد زوار کہتا ہے اگر آپ واپس جائیں گی تو آپ کی پھپھو اور آفتاب وہیں پر موجود ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ زندہ ہیں تو آپ جانتی ہیں نا کیا ہوگا، وہ جو وہاب ہے وہ ہم سب کو جان سے مار ڈالے گا۔ ادھر ریشم جب زوار کو دیکھتی ہے کہ وہ پارس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے، یہ دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس پارس کی دشمن ریشم کو، اور وہ کہتی ہے آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ زوار سے کہو اس لڑکی کو نکالے اس گھر سے، ہماری منگنی ہونے والی ہے۔ اور زوار اپنے کمرے میں کسی اور لڑکی کو لا کر ٹھہرا رہا ہے، آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو مریم کہتی ہے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو تم ریشم؟ ضرور زوار بھائی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، ایسے ہی وہ اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لائے ہیں۔ جس کے بعد ریشم یہ بات جانتی ہی نہیں ہے، اگر پارس کو یہ بات پتہ چلے گی نا کہ پارس کی غیر موجودگی میں یہاں پر کیا ہوا ہے، ریشم اور زوار کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، وہ کسی صورت بھی زوار اور ریشم کی شادی ہونے نہیں دے گی، کیونکہ پارس اب زوار سے محبت کرنے لگی ہے اور زوار بھی پارس سے محبت کرتا ہے۔ ادھر زوار کا باپ کہہ رہا تھا زوار سے کہ بیٹا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم کیوں اس لڑکی کو یہاں پر لائے ہو؟ یہ سن کر بتاتا ہے زوار کہ بابا اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے اور یہ یہیں پر رہے گی ہمارے گھر میں، یہ یہاں پر محفوظ ہے۔
یہ سن کر زوار کا باپ کہتا ہے اور اگر اس کے دشمن اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تو کیا ہوگا بیٹا؟ یہ سن کر کہتا ہے زوار ابا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان سب کی نظروں میں پارس اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ ہم نے سب لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ پارس کی گاڑی پر دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پارس مر گئی ہے۔ جس کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زوار کا باپ اعجاز اور وہ کہتا ہے زوار بیٹا آخر یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ اگر پارس کے دشمنوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ تم نے ہی اس لڑکی کو پناہ دی ہے تو تم جانتے ہو نا وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ، تمہاری جان لے لیں گے وہ لوگ۔ تو زوار کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں ابا، میں پارس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا اب وہاب درانی جو تھا وہ اس بات پر یقین کر لے گا کہ پارس مر گئی ہے، یا تو اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ بہزاد صاحب نے اسے دھوکہ دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ یہاں پر بہزاد صاحب اور اس زوار کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور زوار جو تھا وہ پارس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا باحفاظت طور پر، لیکن وہاں پر ریشم جو تھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زوار کے گھر پر آئی ہوئی تھی۔ وہ پارس کو وہاں دیکھ کر کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ زوار کی ماں سلیمہ کہتی ہے زوار کے باپ سے کہ اب ہمیں ریشم اور زوار کی منگنی کر دینی چاہیے۔ تو اعجاز صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب میری بیٹی کو رخصت ہو کر میرے گھر آ جانا چاہیے۔ لیکن پھر زوار جو تھا وہ پارس کو گھر میں لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر ریشم کہتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے آخر؟ مریم کہتی ہے ہاں یہ تو وہی لڑکی مجھے لگ رہی ہے۔ جس کے بعد زوار پارس کو اپنے گھر کے اندر ہی لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر گھر والے حیران پریشان تھے، آخر یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ جس کے بعد پارس سب لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے میں ان کو یہاں پر لایا ہوں، یہ یہاں پر سیف ہیں۔ جس کے بعد زوار پارس کو اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے آج سے آپ یہیں رہیں گی، میں آپ کے گھر چلے جاؤں گا کیونکہ میری ڈیوٹی آپ کے گھر میں ہے۔ یہ سن کر پارس کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر یہاں نہیں رہوں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ زوار۔ زوار کہتا ہے پلیز پارس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا ہوں۔ اور بہزاد صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ اٹھایا ہے، اور اگر آپ واپس چلی گئی نا تو ہمارا سارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔ جس کے بعد زوار کہتا ہے اگر آپ واپس جائیں گی تو آپ کی پھپھو اور آفتاب وہیں پر موجود ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ زندہ ہیں تو آپ جانتی ہیں نا کیا ہوگا، وہ جو وہاب ہے وہ ہم سب کو جان سے مار ڈالے گا۔ ادھر ریشم جب زوار کو دیکھتی ہے کہ وہ پارس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے، یہ دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس پارس کی دشمن ریشم کو، اور وہ کہتی ہے آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ زوار سے کہو اس لڑکی کو نکالے اس گھر سے، ہماری منگنی ہونے والی ہے۔ اور زوار اپنے کمرے میں کسی اور لڑکی کو لا کر ٹھہرا رہا ہے، آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو مریم کہتی ہے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو تم ریشم؟ ضرور
زوار بھائی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، ایسے ہی وہ اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لائے ہیں، جس کے بعد ریشم یہ بات جانتی ہی نہیں ہے۔ اگر پارس کو یہ بات پتہ چلے گی نا کہ پارس کی غیر موجودگی میں یہاں پر کیا ہوا ہے، ریشم اور زوار کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، وہ کسی صورت بھی زوار اور ریشم کی شادی ہونے نہیں دے گی، کیونکہ پارس اب زوار سے محبت کرنے لگی ہے اور زوار بھی پارس سے محبت کرتا ہے۔ ادھر زوار کا باپ کہہ رہا تھا زوار سے کہ بیٹا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم کیوں اس لڑکی کو یہاں پر لائے ہو؟ یہ سن کر بتاتا ہے زوار کہ بابا اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے اور یہ یہیں پر رہے گی ہمارے گھر میں، یہ یہاں پر محفوظ ہے۔ یہ سن کر زوار کا باپ کہتا ہے اور اگر اس کے دشمن اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تو کیا ہوگا بیٹا؟ یہ سن کر کہتا ہے زوار ابا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان سب کی نظروں میں پارس اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ ہم نے سب لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ پارس کی گاڑی پر دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پارس مر گئی ہے، جس کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زوار کا باپ اعجاز اور وہ کہتا ہے زوار بیٹا آخر یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ اگر پارس کے دشمنوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ تم نے ہی اس لڑکی کو پناہ دی ہے تو تم جانتے ہو نا وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ، تمہاری جان لے لیں گے وہ لوگ۔ تو زوار کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں ابا، میں پارس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اب وہاب درانی جو تھا وہ اس بات پر یقین کر لے گا کہ پارس مر گئی ہے، یا تو اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ بہداد صاحب نے اسے دھوکہ دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ یہاں پر بہزاد صاحب اور اس زوار کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور زوار جو تھا وہ پارس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا باحفاظت طور پر، لیکن وہاں پر ریشم جو تھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زوار کے گھر پر آئی ہوئی تھی۔ وہ پارس کو وہاں دیکھ کر کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ زوار کی ماں سلیمہ کہتی ہے زوار کے باپ سے کہ اب ہمیں ریشم اور زوار کی منگنی کر دینی چاہیے۔ تو اعجاز صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب میری بیٹی کو رخصت ہو کر میرے گھر آ جانا چاہیے۔ لیکن پھر زوار جو تھا وہ پارس کو گھر میں لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر ریشم کہتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے آخر؟ مریم کہتی ہے ہاں یہ تو وہی لڑکی مجھے لگ رہی ہے، جس کے بعد زوار پارس کو اپنے گھر کے اندر ہی لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر گھر والے حیران پریشان تھے، آخر یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ جس کے بعد پارس سب لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے میں ان کو یہاں پر لایا ہوں، یہ یہاں پر سیف ہیں۔ جس کے بعد زوار پارس کو اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے آج سے آپ یہیں رہیں گی، میں آپ کے گھر چلے جاؤں گا کیونکہ میری ڈیوٹی آپ کے گھر میں ہے۔ یہ سن کر پارس کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر یہاں نہیں رہوں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ زوار۔ زوار کہتا ہے پلیز پارس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا ہوں۔ اور بہزاد صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ اٹھایا ہے، اور اگر آپ واپس چلی گئی نا تو ہمارا سارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔ جس کے بعد زوار کہتا ہے اگر آپ واپس جائیں گی
تو آپ کی پھپھو اور آفتاب وہیں پر موجود ہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ زندہ ہیں تو آپ جانتی ہیں نا کیا ہوگا، وہ جو وہاب ہے وہ ہم سب کو جان سے مار ڈالے گا۔ ادھر ریشم جب زوار کو دیکھتی ہے کہ وہ پارس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے، یہ دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس پارس کی دشمن ریشم کو، اور وہ کہتی ہے آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ زوار سے کہو اس لڑکی کو نکالے اس گھر سے، ہماری منگنی ہونے والی ہے۔ اور زوار اپنے کمرے میں کسی اور لڑکی کو لا کر ٹھہرا رہا ہے، آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو مریم کہتی ہے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو تم ریشم؟ ضرور زوار بھائی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، ایسے ہی وہ اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لائے ہیں۔ جس کے بعد ریشم یہ بات جانتی ہی نہیں ہے۔ اگر پارس کو یہ بات پتہ چلے گی نا کہ پارس کی غیر موجودگی میں یہاں پر کیا ہوا ہے، ریشم اور زوار کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، وہ کسی صورت بھی زوار اور ریشم کی شادی ہونے نہیں دے گی، کیونکہ پارس اب زوار سے محبت کرنے لگی ہے اور زوار بھی پارس سے محبت کرتا ہے۔ ادھر زوار کا باپ کہہ رہا تھا زوار سے کہ بیٹا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم کیوں اس لڑکی کو یہاں پر لائے ہو؟ یہ سن کر بتاتا ہے زوار کہ بابا اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے اور یہ یہیں پر رہے گی ہمارے گھر میں، یہ یہاں پر محفوظ ہے۔ یہ سن کر زوار کا باپ کہتا ہے اور اگر اس کے دشمن اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تو کیا ہوگا بیٹا؟ یہ سن کر کہتا ہے زوار ابا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان سب کی نظروں میں پارس اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ ہم نے سب لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ پارس کی گاڑی پر دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پارس مر گئی ہے۔ جس کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زوار کا باپ اعجاز، اور وہ کہتا ہے زوار بیٹا آخر یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ اگر پارس کے دشمنوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ تم نے ہی اس لڑکی کو پناہ دی ہے تو تم جانتے ہو نا وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ، تمہاری جان لے لیں گے وہ لوگ۔ تو زوار کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں ابا، میں پارس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا اب وہاب درانی جو تھا وہ اس بات پر یقین کر لے گا کہ پارس مر گئی ہے، یا تو اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ بہداد صاحب نے اسے دھوکہ دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔